بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول شریف یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسا بابرکت دن ہے کہ جس دن ساری کائنات کے رسول، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار اور رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا جو دن ہے، محدثین کرام نے فرمایا کہ وہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اسلام کے اندر ان ایام کی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے، اور یہ دن عید کے دن کہلواتے ہیں. لیکن جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ دن ان دنوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی. محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ دن جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، جس دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ دن تمام دنوں سے افضل ہے، تمام ایام سے افضل ہے. اور وہ رات، جس رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو وہ وقت ایسا وقت تھا کہ رات ختم ہو رہی تھی اور صبح کا آغاز ہو رہا تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر رات کے وقت میں تشریف لاتے تو پھر رات کو فضیلت حاصل ہو جاتی، دن کے وقت تشریف لاتے تو پھر دن کو فضیلت حاصل ہو جاتی. اللہ نے وہ وقت رکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا کہ رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی. اس وقت محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ رات کو بھی فضیلت حاصل ہوگی اور دن کو بھی فضیلت حاصل ہوگی. رات کو بھی عظمت مل گئی،
اور دن کو بھی عظمت مل گئی. اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ رات، پہلے تو دن فرمایا نا کہ وہ دن جس دن محبوب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، وہ دن جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. اور وہ رات جس رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ رات شب قدر سے بھی افضل اور اعلیٰ رات ہے. کیونکہ شب قدر بھی ملی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور آپ کے ذریعے سے وسیلے سے ملی. اگر محبوب اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو شب قدر بھی نہ ملتی، عید الفطر بھی نہ ملتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ملتی. یہ جو سب کچھ ہمیں عطا ہوا ہے یہ سب محبوب کے صدقے عطا ہوا ہے، یہ سب محبوب کے صدقے عطا ہوا ہے. حتیٰ کہ اس ساری کائنات کو بنانے کا مقصد بھی جو ہے، وہ محور جو ہے، جو مقصود کائنات ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف، آپ کی ولادت باسعادت کے ذکر تذکرے پوری دنیا کے اندر، صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رہتے ہیں وہ اپنے آقا کا ذکر ضرور کرتے ہیں، وہ اپنے آقا کے تذکرے ضرور کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہمیشہ سے یہ ایمان والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا اہتمام کرتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کر کے اپنے آپ کو فیوز و برکات جو ہے وہ حاصل کرنے کا موقع نصیب فرماتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے، یہ صرف آپ کی آمد کے بعد نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے قبل بھی، آپ کی ولادت سے پہلے بھی، آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے بھی ہوتا رہا. اور سب سے پہلے ذکر جو ہوا قرآن مقدس کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. ہم تو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں. میلاد النبی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، آپ کی تشریف آوری کے واقعات بیان کرنا کہ آپ کس شان کے ساتھ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کو اللہ نے کیا کیا کمالات عطا فرما کے دنیا کے اندر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے دنیا کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی. یہی محفل میلاد ہوتی ہے، یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی جشن ولادت ہے، یہی ذکر ولادت ہے. اور یہ ذکر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی ہوتا رہا. آج تو اگر کوئی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا اہتمام کرتا ہے، تو فتوے لگائے جاتے ہیں جی تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہو. حالانکہ میلاد میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد ولادت سے نکلا ہے. اور ولادت کا ذکر
یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ کی ولادت سے قبل بھی ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ذکر یہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کیا۔ سب سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، سب سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے اندر تشریف لانے کا ذکر، کہ سب سے پہلے رب العالمین احکم الحاکمین نے کیا۔ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھو، تو یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے عالم ارواح کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت کا، آپ کی ولادت کا، آپ کے دنیا کے اندر تشریف لانے کا جو ذکر کرنا تھا، تو رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء کی مقدس جماعت کو اکٹھا فرمایا۔ انبیاء کی مقدس جماعت کو اکٹھا فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی ربوبیت کا جب میثاق لیا، اپنی ربوبیت کا جب اعلان کیا، اپنی ربوبیت کا جب عہد لیا، تو رب العالمین احکم الحاکمین نے اس وقت تمام ارواح کو اکٹھا کیا۔ تمام ارواح کو اکٹھا کر کے رب العالمین احکم الحاکمین نے ان سے سوال کیا، الست بربکم؟ تمام ارواح کو مخاطب کر کے رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے آپ رب العالمین احکم الحاکمین کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ اے رب العالمین احکم الحاکمین، تو ہمارا رب ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا نا، یہ عہد لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو اس وقت جو بلا کہنے والی پہلی آواز تھی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ اس وقت بھی عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد و پیمان لیا، جب اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار کروایا، تو سب نے بلا تو کہا، سب نے اقرار تو کیا، لیکن سب سے پہلے اقرار کرنے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے جب محبوب کی ولادت کا، محبوب کی دنیا کے اندر جلوہ گری کا ذکر کرنا تھا، تو پھر اللہ نے سارے نہیں بلائے، اللہ نے وہ خاص بلائے جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا۔ وہ مقدس ہستیاں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت۔ اور یہ گزشتہ دنوں صبح کے درس کے اندر بھی میں نے عرض کیا کہ نبی یہ نہیں کہ نبی 40 سال کے بعد آ کر نبی بنا، نہیں، نبی عالم ارواح کے اندر بھی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح کے اندر بھی نبی ہوتا ہے، نبی باپ کی پشت کے اندر ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے شکم کے اندر ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا کے اندر جب آتا ہے تب بھی نبی ہوتا ہے۔ اعلان اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، ملی نہیں نبوت اس وقت اعلان کیا ہے۔ تو 40 سال اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہو، تو پھر تو حضرت عیسیٰ مصطفیٰ سے افضل ہو جاتے ہیں، کہ جن کو اللہ نے وہ 1 دن کی 1.5 دن کی عمر کے اندر حضرت عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ تو 1.5 دن کی عمر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا، مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، تو پھر اس معاملے میں تو حضرت عیسیٰ افضل ہو جائے۔ تو یہ اصول، یہ طریقہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں اعلان کیا۔
ہر نبی جو دنیا کے اندر تشریف لاتا، ہر نبی جو دنیا کے اندر جلوہ گری جس کی ہوتی، حالات کے مطابق جب اللہ کا حکم ہوتا، جب اللہ کا امر ہوتا، جب اللہ کی مرضی ہوتی، تب اللہ اپنے نبی سے نبوت کا اعلان کرواتا، نبوت کا اعلان کرواتا۔ تو اللہ فرما رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو، اے پیغمبر، اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے میثاق النبیین، نبیوں سے عہد لیا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ارواح النبیین، نبیوں کی روحوں سے لیا، نہیں فرمایا میثاق النبیین، نبیوں سے عہد لیا۔ تو نبی عالم ارواح کے اندر بھی نبی ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو۔ تو یاد وقت اسی کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو، جو اس وقت موجود ہو۔ مثال کے طور پر دو دوست آپس میں ملتے ہیں بڑے سالوں کے بعد، جو سکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، کلاس فیلو تھے، ایک سکول میں پڑھتے تھے، ایک کلاس میں پڑھتے تھے، تو وہ سالوں بعد ملتے ہیں۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، یار وہ ویلا یاد کر جدو اسی کلاس اکٹھے پڑھتے ہیں، وہ وقت یاد کر، وہ ویلا یاد کر جدو اسی کلاس اندر اکٹھے پڑھتے سا، فلاں دن اے ہویا، فلاں دن اے ہویا، فلاں دن اے ہویا۔ تو وقت اسی کو یاد کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہوتا ہے، جو اس وقت موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وقت یاد کرنے کا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا۔ عہد لیا کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو میرے ساتھ عہد کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا کے اندر بھیج دوں، تمہاری نبوت ہو، تمہاری رسالت ہو، تمہاری نبوت کا ڈنکا بجتا ہو، نبوت و رسالت کا ڈنکا بجتا ہو زمانے کے اندر، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آگے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، اور آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے، آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، وہ محبوب آ کر تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کرے گا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ لتؤمنن به ولتنصرنہ، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر جو ہے وہ عہد لیتے ہو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر عہد و پیمان ہو گیا تو پھر ایک دوسرے کے بھی گواہ بن جاؤ اور میں تمہارے اوپر گواہ بن جاتا ہوں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور آگے اللہ نے تنبیہ کی ہے فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو کوئی اس عہد سے پھرے گا، جو کوئی فمن تولا بعد ذلك، جو کوئی اس عہد سے پھرے گا، تو پھر فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہوگا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام کو اللہ نے غلطیوں کوتاہیوں سے پاک بنایا ہے، پاک پیدا فرمایا، ان سے غلطی سرزاد نہیں ہوتی، ان سے گناہ سرزاد نہیں ہوتا۔ خطا سے معصوم اور پاک یا اللہ کے انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، یہ عقیدے کی بات ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، نبوت بھی ختم ہو گئی اور معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہے یا ملائکہ ہے۔ تو معصوم ہونے کے باوجود اللہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ انبیاء کی جماعت جو کوئی اس عہد سے پھرے گا، حالانکہ وہ نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، وہ عہد سے پھریں گے نہیں، لیکن اللہ نے تنبیہاً بیان فرمایا کہ جب نبیوں کو یہ تنبیہ ہے تو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پھرے گا اس کا حال پھر کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا۔ جب نبیوں کے لیے اتنی سخت وعید ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، امتیوں کے لیے ہے کہ دیکھو میں نے نبیوں کے ساتھ اتنی تنبیہ رکھی ہے کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ حالانکہ نبی معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہوگی، وہ پھریں گے نہیں اپنے عہد و پیمان سے، لیکن یہ لوگوں کے لیے ہے کہ جب ان کے لیے اتنا سخت قانون میں نے رکھ دیا ہے تو پھر عام لوگ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، آپ کو مانیں گے نہیں، پھر ان کا حال کتنا برا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ آپ کی ولادت سے قبل بھی ہوتا رہا ہے، اس کا یہ پہلا بیان کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت دنیا کے اندر آتا جب انبیاء میں سے کوئی نبی زندہ ہوتا، اور خاص کر اللہ نے حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ہوتے، فرمایا اگر اس وقت میں آ جاتا تو پھر میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، پھر ان کو میری اتباع کرنی پڑنی تھی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر کسی بھی نبی کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے، چاہے حضرت آدم ہوتے، حضرت نوح ہوتے، حضرت ابراہیم ہوتے، حضرت موسیٰ ہوتے، حضرت عیسیٰ ہوتے علیہ السلام، تو ان پر فرض تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اتباع کرتے۔ ان پر یہ فرض تھا کہ محبوب آ جاتے اگر تو پھر ان کے لیے ضروری تھا، فرض تھا کہ وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، کہ جب شب اسراء، جب معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتے ہیں، سارے نبی پیچھے کھڑے تھے، محبوب کو امام بنا کر کھڑا کر دیا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ اور جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمائے گا، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور فرمایا اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ساری انسانیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوتی۔ جلدی پہ یہ موٹر چلن دے، یہ باز آنے چلائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ، اور اللہ نے آپ کے آنے کا ذکر اور تذکرہ عالم ارواح کے اندر کیا، اور پھر جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آیا اس نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی دعائیں کی،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، آپ کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دونوں باپ بیٹے مل کر جب اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جس رسول کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس رسول کو بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس رسول پر ایمان لانے کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر ہم سے عہد و پیمان لیا، اے رب العالمین تیرا گھر بنا دیا ہے، تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب تو تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس رسول کو بھیج دے دنیا کے اندر، اب اس رسول کو دنیا کے اندر بھیج دے۔ یہ ہے ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ آپ کی ولادت سے قبل۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، رب العالمین احکم الحاکمین کہ جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے محبوب وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے سے آنے والی پہلے آنے والی کتاب جو ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سامنے موجود ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ اور اللہ اپنے محبوب کو یاد کروا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے محبوب وہ وقت بھی یاد کرو۔ پہلے اللہ نے وہ یاد کروایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں محبوب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ اب اللہ یہ وقت یاد کروا رہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے جب حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے تھے، محبوب اس وقت بھی وہاں موجود تھے، محبوب ان حالات کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ ہونے والا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں، جو گزر چکا وہ بھی محبوب جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو یہ وہ جاننا ہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو یاد کروا رہا ہے۔ محبوب وہ وقت بھی یاد کرو نا جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ اے میری قوم میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور یہ اپنی رسالت کا اعلان کیا، تورات کی تصدیق کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے وہ اعلان فرما رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے میری قوم یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں یہ خوشخبری اور بشارت دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا ہے،
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس تقریر کو، اس خطاب کو کیا کہیں گے؟ یہ محفل میلاد نہیں اور کیا؟ یہ محبوب کی آمد کا ذکر نہیں اور کیا ہے؟ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو، اور یہ ذکر میلاد مصطفیٰ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہو رہا، ولادت مصطفیٰ کا ذکر آپ کی ولادت سے پہلے، تو پھر جب یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم نے یہ سنا، تو ان میں سے جو محبت والے تھے انہوں نے پھر انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کب وہ اللہ کا رسول، وہ آخری رسول ہمارے درمیان تشریف لائے گا۔ وہ لوگ پھر اپنی اولادوں کو یہ بتاتے کہ اللہ کا آخری رسول اس دنیا کے اندر آنے والا، اللہ کا آخری پیغمبر اس دنیا کے اندر آنے والا۔ اور اس سے قبل جو ہے وہ طبہ حمیری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یمن کا بادشاہ 1000 سال پہلے اپنے لشکر کو لے کر نکلتا ہے، لشکر کے ساتھ اس کے علماء کرام جو ہے وہ موجود ہیں۔ بادشاہ وہ یمن کا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 40,000 علماء کی جماعت ہے۔ 40,000 علماء، وہ علماء جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہوا۔ ان 40,000 میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی، دنیا کو ترک کر کے صرف جو ہے وہ آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، تو وہ عزت و احترام کے ساتھ وہ بادشاہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ دنیا کی سیر سفر کرنے کے لیے نکلا، جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہیں کی، اس کا استقبال نہیں کیا، اس کو پروٹوکول نہیں دیا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں تو انہوں نے میرا احترام ہی نہیں کیا، انہوں نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ میں یہ جس کی وجہ سے میرا احترام نہیں نہ کر رہا، میں ان کا کعبہ گرا دوں۔ یہ دل میں خیال کیا، یہ دل میں سوچا۔ تو جب یہ خیال دل میں آیا، اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گئی۔ اس کے شاہی طبیب ساتھ ہیں، شاہی حکیم ساتھ ہیں، اس کا علاج کر رہے ہیں، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا۔ آخر پر جو ان علماء میں سب سے بڑا عالم تھا وہ اس بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا ہے بادشاہ، یہ کوئی سر کا درد معمولی نہیں لگتا، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، یہ کوئی روحانی معاملہ ہے۔ بتا تو نے کچھ ارادہ تو نہیں کیا، کچھ سوچا تو نہیں؟ تو وہ بادشاہ اس عالم کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا، یہ سوچا ہے۔ وہ بادشاہ عالم صاحب کہنے لگے کہ بادشاہ اس ارادے سے باز آ جا، وہ رب کا گھر ہے، اللہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ ادھر جب ارادہ ترک کیا، اللہ نے وہ اس کو صحت عطا کر دی۔ اب خانہ کعبہ کے لیے اس نے غلاف بنوائے، 7 غلاف بنوائے خانہ کعبہ کے لیے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف نہیں تھا، 7 خانہ کعبہ کے اس نے غلاف بنوائے، غلاف چڑھایا، جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کی تعظیم و تکریم کر کے پھر وہاں سے رخصت ہوا، اس مقام پر پہنچا جہاں آج مدینہ طیبہ ہے، جہاں مدینہ الرسول ہے، جہاں مدینہ طیبہ ہے۔ اب جب یہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد وہ جانے لگا، تو وہ جو 40,000 جو علماء تھے، انہوں نے کہا بھائی ساڑھی بس، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگا بھئی تمہیں بادشاہ کہ تم مصاحبین میں سے ہو، تمہیں شاہی پروٹوکول ملتا ہے، تمہارا سارا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے، سب کچھ تمہیں سہولیات ہیں، تم بادشاہت کو اور ان سہولیات کو چھوڑ کر یہ جہاں کوئی مکان بھی نہیں، کوئی رہنے کی جگہ بھی نہیں، یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو ان علماء نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا جو آخر الزمان پیغمبر ہوگا وہ ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائے گا۔ ہم نے اس جگہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ تو یعنی وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، تو انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ وہ آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے،
تشریف لا کر وہ ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لائیں گے۔ تو جب انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ لی، اپنی کتابوں کو جو ہے وہ تصدیق کر لیا، وہ کہنے لگے بھئی بادشاہ ساڑھی بس، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اب وہ بھی اس کے دل میں بھی وہ اللہ کی محبت پیدا ہو چکی تھی، جب اپنے علماء سے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، وہ کہنے لگا اگر امور سلطنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی یہاں تمہارے لیے رکتا۔ اب اس نے کیا ہے، ان علماء کی جو ہے وہ عزت کتنی کی ہے، ان کو پروٹوکول کتنا دیا ہے، ان کی خدمت کتنی کی ہے۔ وہ 40,000 علماء کے لیے الگ الگ مکان بنوائے، اس نے الگ الگ مکان بنوائے، اور وہ شادی شدہ نہیں تھے، ان کے لیے جو ہے وہ شادیوں کا اہتمام کیا، خواتین کو خریدا، ان کو آزاد کر کے ان کی شادیاں جو تھی وہ ان علماء کے ساتھ کی، اور کر کے ایک خط لکھا 1000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اور خط لکھ کر وہ بادشاہ اپنی مہر لگاتے ہیں خط کے اوپر، وہ عام مہر عام سیاہی سے لگتی تھی، لیکن جو خط اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا، اس پر مہر جو ہے وہ اس نے سونے کی بنوا کر مہر لگوائی، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کے لیے بھی اس نے اتنی تعظیم، اتنی تکریم اور اتنا اہتمام کیا کہ عام مہر نہیں لگائی، سونے کی مہر بنوا کر لگوائی، اور کہا ان سب سے بڑے عالم کو دیا کہ یہ خط میرا تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم دے دینا، نہیں تو اپنی اولاد میں یہ منتقل کرتے جانا، جب بھی وہ آخر الزمان نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں یہ میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ 1000 سال گزر گیا، شارٹ کر رہا ہوں، 1000 سال گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے۔ اب مدینہ کے لوگوں نے وہ جو ان علماء کی نسلوں میں سے تھے، انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جو اس طبہ حمیری کا خط ہے وہ یہاں تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وہ خط پہنچا دیا جائے۔ قبیلہ بنو سلیم کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لا چکے تھے، تو ایک شخص کا انتخاب ہوا، ان کا نام ہے حضرت ابو لیلہ انصاری، ان کو خط دیا کہ جاؤ پہلے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دے کر آؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مقام پر قیام کیا ہوا ہے، وہ ابو لیلہ جس نے نہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جانتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے آقا فرماتے ہیں انت ابو لیلہ، تو ہے ابو لیلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو یہ جو مجھے جانتا ہے، میرے نام کو بھی جانتا ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ہے۔ انت ابو لیلہ، عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا وہ خط کدھر ہے جو تو لے کر آیا ہے؟ ارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ کچھ نہیں ہے، اور وہ 1000 سال قبل لکھا ہوا خط، اور وہ آنے والا شخص جس کی پہلے ملاقات نہیں، محبوب اس کے نام کو بھی بیان فرما رہے ہیں، انت ابو لیلہ، اور وہ خط مجھے دے، یعنی محبوب اس 1000 سال پہلے والی بات کو بھی جان۔ جب خط لیا پڑھا، اس کے اندر طبہ حمیری نے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، اے صالح اور نیک بھائی خوش آمدید، تیرا ایمان لانا قبول ہے، تیرا ایمان لانا قبول ہے۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس 1000 سال پرانے خط کو بھی جانتے ہیں کہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس 1000 سال آپ کی آمد سے قبل جو آپ کا غلام بن رہا ہے، جو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا رہا ہے، اگر محبوب اس کے ایمان کو قبول فرما رہے ہیں، تو آج اگر کوئی غلام محبوب کی غلامی کا اعلان کرے گا، محبوب اس کی غلامی کو بھی قبول فرما رہے ہیں۔ تو یہ وقت ختم ہو گیا، یہ وہ تذکرہ، وہ ذکر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا۔ محبوب کی آمد کے تذکرے محبوب کے آنے سے پہلے جو ہوتے رہے، کبھی انبیاء اعلان کر رہے ہیں، کبھی خود خدا اعلان کر رہا ہے، کبھی وہ لوگ جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو نجاشی بادشاہ وہ کہنے لگا
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تک پہنچائی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں جان گیا ہوں یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام لے کر گئے۔ تو جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بھی ہوتا رہا تو آقا کے آنے کے بعد بھی ہوتا رہا، قیامت تک ہوتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، جو جلتے ہیں وہ جلتے رہیں گے، ایمان والے ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔